السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک سکسیس سٹوری بتاؤں گا کہ ایک مریضہ تھی، اس کی عمر تھی تقریباً 20 سے 22 کے درمیان۔ اس کو شدید قسم کا لکوریا تھا، اور اس کے ساتھ اس کو کیا ہوتا تھا کہ اکثر اس کو الرجی ہو جاتی تھی، یعنی جسم کے اوپر دپڑ بن جاتے تھے، موٹے موٹے دپڑ چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر، پوری باڈی کے اوپر، اور لکوریا بھی اس کے ساتھ انتہا کا تھا۔ کافی ڈاکٹر سے انہوں نے علاج کروایا۔ ڈاکٹر کیا کرتے تھے کہ الرجی کی علیحدہ دوائی پکڑا دی اس کو، وہ لکوریا کی علیحدہ پکڑا دی، جو جنرل ویکنس ہے اس کی علیحدہ پکڑا دی، تھبا میڈیسن کا پکڑا دیتے تھے، لیکن مریض جو تھا وہ ایک مرض کور ہوتا تھا دوسرا بڑھ جاتا تھا، دوسرا کور ہوتا تھا پہلا بڑھ جاتا تھا، اور یہ اگر کچھ کنٹرول ہوتے تھے تو کوئی اور مرضات پیدا ہو جاتا تھا، یا مریض کے اندر نقاہت ہی اتنی پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ دوائی کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ کچھ دن کے بعد خود ہی ہاتھ کھڑے کرتے کہ میں نے دوائی کھانی ہی نہیں۔ دوستو، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس مریض کو کیا کیا کیا، کیا کیا میڈیسن کھلائی، کیا اس کو کھانے کے لیے بتایا، کیا ڈائٹ پلان دیا، یہ ساری باتیں بتاؤں گا۔ پہلے سب سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری جو ویڈیو ہے یہ آگے آپ نے دوستوں رشتہ داروں کے اندر شیئر کر دینی ہے، تاکہ جن لوگوں کو یہ ویڈیو میری نہیں ملتی ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہیلتھ اویئرنیس ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے۔ اس کے اندر میں نے میڈیسن بھی بتا دینی ہے، ڈائٹ پلان بھی بتا دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی طور پر چیزیں کھانی ہے وہ بھی بتا دینی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ مظفر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الرجی، جسم پر دھپڑ بننا، اور اس کے ساتھ ساتھ لکوریا، عورتوں کے اندر لکوریا، اور مردوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان کو دانت پڑنا شروع ہو جاتی ہے، قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب کے ساتھ مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جسم کے اندر ویکنس ہو جاتی ہے، سٹریس آتا ہے، انزائٹی آتی ہے، ڈپریشن جب ہوتا ہے تو اس قسم کی مسائل بننے شروع ہو جاتے ہیں، خصوصاً لکوریا، دانت اور قطرے جو گرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دپڑ بننے والا الرجی والا معاملہ ہے وہ ہوتا ہے آپ کی امیونٹی کے ساتھ، یعنی آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ اگر کسی چیز کو ریزسٹ کرتی ہے تو آپ وہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کیمیکل بھی ہو سکتا ہے، کوئی کپڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کھانے پینے والی چیز بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کو کوئی ایسی انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ کو الرجی ہونا شروع ہو جائے۔ اس سے مریض کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو جب آپ پورا اوور کم کر لیتے ہیں، یعنی ان کے اوپر قابو کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس کو کھلانا کیا ہے؟ پہلے اس کے کازز ہم نے ڈھونڈنے ہیں کہ اس کا کاز کیا ہے، یعنی مریض کو اگر لکوریا تو کس وجہ سے ہے، مریض کو دپڑ بن رہے ہیں تو کس وجہ سے ہے۔ کمزوری تو صاف ظاہر اس کے ساتھ ہونی ہی ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے کہ جس کی قوت مدافعت کم ہے اس کو الرجی ہوگی، جس کو لکوریا ہو رہا ہے اس کو جسم کے اندر نقاہت کمزوری ہوتی ہی جائے گی۔ یہ دونوں چیز تو کامن ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ میڈیسن کون سی کھلائی جائے اور اس کی خوراک کیسے مینٹین کی جائے۔ دوستو، اس کی خوراک جو میں نے اپنے مریض کو استعمال کرائی، جو میرے پاس مریض آیا تھا، اس کو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے گولڈن ملک استعمال کرنا ہے، یعنی ہلدی، کلونجی، اور اس کے ساتھ آپ نے وہ دال چینی جو ہے، یہ تینوں ہم وزن لے لینی ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی آپ نے پھونک لینی ہے، یعنی پورا پاؤڈر بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی دڑ سی کر لینی ہے۔ ان کو آپ نے ایک مکس کر کے اس جگہ رکھ لینا ہے، ایک چمچ ایک گلاس دودھ کے اندر ڈالیں، 5-6 دفعہ اس کو بوائل کریں، اور عصر کے وقت اس مریض کو پلانا شروع کر دیں۔ یہ الرجی والا جو مریض ہے اس کو آپ نے 2 وقت دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پودینہ، ادرک، لہسن، اناردانہ، یہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ ہم وزن لے کر ان کی چٹنی بنا کر رکھ لیں۔ اسی مریض کو آپ نے صبح دوپہر شام یہ چٹنی دینی شروع کر دی، چونکہ یہ جو خون کے اندر گاڑھا پن آئے گا اس کی وجہ سے بھی الرجی کا تعلق ہوتا ہے۔ خون کا گاڑھا پن بہت ساری وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے جو لکوریا ڈسچارج ہوتا ہے اس مریض کو ڈی ہائیڈریشن ہونی ہے، اس کا خون گاڑھا ہونا ہے، گاڑھا ہوگا تو یہ الرجی اس کو بڑھ جائے گی۔ جب لکوریا جب کنٹرول کریں گے تو یہ گاڑھا پن ختم ہونا شروع ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، اسی لیے کسی کو سمجھ نہیں آئی یا نہ وہ اس کی ٹریٹمنٹ کر سکا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے دینی شروع کر دی۔ تیسرے نمبر پہ جو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس مریض کو ایپس میلیفیکا، بیلاڈونا اور آرسینک ایلبم، یہ تینوں آپ نے 30 طاقت میں دینی ہے۔ صبح دوپہر شام 5 قطرے استعمال کروانے ہیں جو میں نے اس مریض کو دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو خوراک ہے، ڈائٹ ہے، خصوصاً سافٹ ڈرنک، بازاری جوس جو بھی ہے، فروزن فوڈ، پروسیسنگ فوڈ، جنک فوڈ، یہ سارے فاسٹ فوڈ، یہ سارے کے سارے اس کے بند کر دیے۔ یہ ساری چیزیں اس بند کر کے یہ کھانے شروع کریں، شوارما، چکن، برگر، یہ وہ ساری چیزیں، برگر، شوارما، یہ ساری چیزیں بند کرنی ہیں۔ علیحدہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فاسٹ فوڈ بعض لوگوں کو پتہ نہیں کہ فاسٹ فوڈ کے اندر کیا کیا آتا ہے، جنک فوڈ کے اندر کیا کیا آتا ہے، اس لیے میں کچھ نام لے لیتا ہوں۔ تو یہ سارے بند کروا دینے آپ نے، اور یہی میڈیسن آپ نے اس کو ریپیٹ کروانی ہے۔
یہ آپ کی خوراک بھی ہے، آپ کی غذا بھی ہے، آپ کی دوا بھی ہے۔ دوستو آپ کو آرام آ جائے گا، آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ کا کوئی دوست احباب ہے، آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، اس کو بتائیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو بھی دوائی دے گا، مجھے بھی دوائی دے گا۔ میرا مقصد حفظ ہو جائے گا کہ آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھنا، آپ کو میڈیسن سے دور رکھنا، آپ کے پیسے کی بچت کرنا، آپ کی ہیلتھ کی حفاظت کرنا۔ دوستو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔